السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم اردو کے لیکچر نمبر 6 کور کریں گے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے حصہ نظم سے نعت اور اس سے پہلے ہم نے حمد کے تمام اشعار کی تشریح پڑھی تھی۔ تو آج ہم لیکچر نمبر 6 میں حصہ نثر کی طرف آ جائیں گے، چونکہ ہم نے حصہ نثر کے اندر ایک سبق جو کہ آپ کی کتاب کے اندر سب سے پہلا سبق ہے اخلاق نبوی، اس کو پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد والا جو چیپٹر ہے امید کی خوشی، تو آج ہم انشاءاللہ یہی امید کی خوشی چیپٹر پڑھیں گے۔ اور اس چیپٹر کے پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف، پھر اس میں جو تدریسی مواد ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، امید کی خوشی سبق کا نام ہے اور یہ ماخوذ ہے مضامین سر سید سے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سبق ہے یہ سر سید احمد خان کی ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ تو آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ آپ نے بچپن میں ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور 18 سال کی عمر میں آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے منصفی کے امتحانات دیے اور پھر منصفی کے امتحانات پاس کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ منصف کی نوکری آپ نے شروع کر دی۔ عدالت کے اندر آپ منصف تھے، پھر ترقی کرتے کرتے آپ جج کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے اس ادبی زندگی کا آغاز ایک اخبار سے کیا، سید الاخبار۔ آپ اس میں کالم لکھتے تھے اور آپ نے وہاں سے ہی اپنے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ نے مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق جیسے رسالے کو جاری کیا۔ اس طرح آپ کی بے شمار تصانیف ہیں۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے لقب سے جو ہے وہ خطاب آپ کو دیا۔ اگر آپ کی کتابیں دیکھیں تو آثار السنادید، خطبات احمدیہ جو کہ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، مقالات سر سید اور مضامین سر سید، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ اگر اردو ادب میں دیکھا جائے تو آپ کو اردو ادب کا مورث اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی آپ کے زمانے کے بعد آپ نے اردو ادب کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیا اور آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کی، جس کی وجہ سے آپ کو مصلح قوم اور اردو کے مورث اعلیٰ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مصنف کے بارے میں کچھ معلومات تھیں سر سید احمد خان کی، کہ جو کہ آپ کے سبق سے پہلے بھی موجود ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے بے شمار مضامین لکھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی کہلاتی ہے، کہ جس میں مسلمان انگریز کے ساتھ برسر جو ہے پیکر ہوئے اور بہت ہی بری طریقے سے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر شکست ہوئی اور انگریز جو ہے وہ مکمل طور پر بر صغیر کے اوپر قابض ہو گئے۔ تو یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس کے بعد مسلمان بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ مسلمان کبھی دوبارہ ایک الگ ریاست قائم کر سکیں گے یا اقتدار کے اندر آ سکیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے لٹریچر کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر بیداری ظاہر کی اور بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سارے مضامین لکھے، جس میں گزرا ہوا زمانہ بھی ایک سبق آموز ایک سبق ہے، اسی طرح امید کی خوشی بھی ایک سبق ہے۔ تو یہ تو سبق کا پس منظر ہے۔ اب ہم دیکھیں تو آپ نے ایک محاورہ جو ہے وہ سنا ہوا ہوگا، جو محاورہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، کیونکہ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور غمی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ وقتی طور پر خوشیاں آتی ہیں اور وہ خوشیاں چلی جاتی ہیں، اسی طرح وقتی طور پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ مصیبتیں چلی جاتی ہیں۔ نارمل حالات میں اگر ہم جی رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک امید کے سہارے اور ایک امید کے بلبوتے جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کا مقصد اگر دیکھا جائے تو وہ ایک امید ہے کہ جو اس کو اس وقت خوشی دے رہی ہوتی ہے اور وہ اس امید کے سہارے اپنی زندگی کو آگے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو
آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ امید ہماری زندگی کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے امید کو مختلف انداز سے اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے پورے پیراگراف میں، پہلے پیراگراف کے اندر مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر آپ کو سکھایا ہے، اور یہ 4 پیراگراف بنتے ہیں کہ جس کے اندر امید کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے، اب یہ کہہ رہے ہیں امید کیا ہے، تو سر سید نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ امید آسمان کی روشنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان کی روشنی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، چاہے وہ رات میں ہو چاند کی روشنی یا دن کے اندر سورج کی روشنی۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو بس جس طرح آسمان کی روشنی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اس سفر کو چلنے کے لیے ہمارے لیے امید ضروری ہے، کہ جس کے اندر کوئی امید نہیں، کوئی امنگ نہیں، تو وہ پھر زندگی، اس کی پھر زندگی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے اسی طرح نا امید دلوں کی جو ہے وہ تسکین قرار دی ہے امید، کہ جب کوئی، جس طرح مسلمانی کو دیکھ لیں بر صغیر کے اس ماحول کے اندر جب پوری طریقے سے انگریز سے مسلمان ہار چکے تھے، تو اب اس وقت حالت ایسی تھی کہ سارے کے سارے نا امید ہو چکے تھے اور وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ اس وقت اگر کوئی چیز اس کو اس ماحول سے نکال سکتی تھی تو وہ امید ہی تھی، کہ جس کو سر سید نے نا امید کی دلوں کی تسلی قرار دی ہے، کہ امید ہی ہے، اگر وہ اب بھی پیدا کر لیں تو ان کے دل کو سکون اور قرار حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لٹریچر کے بعد، ان کی تحریک کے بعد مسلمانوں میں جب ایک نیا جذبہ پیدا ہوا تو یہ امید ہی تھی کہ جو ان کے لیے تسلی کا باعث بن گئی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا سرسبز و شاداب باغ اور اس باغ کا پھل، یہ ہمارے نزدیک کتنا اہم اور ضروری ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بالکل اسی طرح ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ جس طرح باغ ضروری ہے اور باغ کے اندر پھل ضروری ہے، تو اسی طرح امید جو ہے وہ ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان ہی ہے کہ جو مختلف درد کا بھی شکار ہوتا ہے اور خوشیوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ جو درد کا شکار ہو تو اس درد سے نجات دینے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ دوا۔ اگر یہ دوا نہ ہو تو ہم اس تکلیف میں ہی مبتلا رہیں اور کبھی بھی اس تکلیف سے نہ نکل سکیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہر درد کی دوا قرار دیا ہے وہ ہے امید، کہ اگر امید ہے تو ہم اس درد سے، اس تکلیف سے نکل سکتے ہیں، اور رنج میں جو آسودگی ہوتی ہے وہ بھی امید کے سہارے ہوتی ہے۔ اب انسان ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے، اور بالآخر جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی سہارا نہیں ملتا، وہ تھکے ماندے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کو خوشی اگر ملتی ہے، وہ جو ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہے، ذہنی طور پر پریشانی کا شکار ہے، اس کو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، اگر اس کو راستہ ملتا ہے تو وہ امید پر ہی ملتا ہے، کہ جب وہ امید کے اس حسین اور جمیل اور خوبصورت باغ کے درمیان میں آ کے بیٹھتا ہے، اور وہ امید کے جو ہے سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھنے کے بعد اس کی ٹھنڈی ہوائیں کھاتا ہے، اور اس کے خوش الہان جب پرندے ہوتے ہیں اس کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اس کی نہروں کی لہروں کو جب وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے وہ جو مردہ خیالات تھے اور جو جذبات تھے وہ یکدم بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک خوشی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خوشی کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو یہ صرف اور صرف امید کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا بھی پریشان ہو، جتنا بھی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ امید کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ امید ہماری زندگی میں بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سر سید نے ہم سب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک ماں صبح سے لے کے شام تک اپنے کام میں لگی رہتی ہے، اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ سارے کام بڑی تکلیف کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تھکی ہوئی ماں کے ہاتھ میں اپنے بچے کے جھولے کی رسی ہوتی ہے، جس کو وہ مسلسل ہلا رہی ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں مبتلا ماں کے اندر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ جس امید کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہوتی ہے۔ اور وہ امید کیا ہے؟
وہ اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے وہ اپنی امید کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. وہ اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی تو وہ بڑی تکلیف میں ہے, ابھی تو وہ بہت تھکی ہوئی ہے, ابھی تو وہ ماں بہت پریشان ہے, لیکن اسے اپنے اس جھولے میں موجود بچے سے جو امید ہوتی ہے کہ وہ اس کے دل کی ٹھنڈک بنے گا. کل جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو دیکھ کر اس کی ماں کا جو دل ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو وہ اپنے بچے کے بارے میں جہاں یہ احساس رکھتی ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی احساس رکھتی ہے کہ کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ اس کے بچہ جو ہے وہ اس سے رخصت نہ ہو جائے, خزاں نہ آئے کبھی اس کے بچے کے اوپر, کبھی کوئی مصیبت نہ آئے اس کے بچے کے اوپر. وہ بار بار اپنی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری آج کی تھکن تو ایک طرف, لیکن میں اپنے اس بچے کے بارے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ کل جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ہر طرح کی جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہوگی, قابلیت ہوگی, لیاقت ہوگی, اس کی شہرت ہوگی, اور یہ دنیا میں ایک زبردست انسان بن کر چمکے گا. اور جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ہم سے محبت کر رہا ہوگا اور ہم اس سے محبت کر رہے ہوں گے. تو یہ امید ہی ہے کہ جو اس ماں کو اتنی تکلیف میں ہونے کے بعد بھی اس تکلیف کا احساس ہونے نہیں دے رہی ہوتی, اور وہ اس تکلیف کو بڑے آسانی کے ساتھ جھیل جاتی ہے, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی طور پر تکلیفیں ہیں. کل جب اس کا بچہ بڑا ہوگا تو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو اپنی ننھی زبان سے جب وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کہہ رہا ہوگا, پیاری پیاری باتیں کہہ رہا ہوگا, تو اس ماں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ خوشی محسوس کر رہی ہوگی. اسی طرح ماں اس بچے کے بارے میں جہاں اتنی پر امید ہوتی ہے, وہیں ماں پر ایک لمحے کے لیے خدشہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تو آئے گا کہ جب یہ بچہ بڑا ہو چکا ہوگا, یہ جوان ہو چکا ہوگا اور ہم اس سے رخصت ہو چکے ہوں گے. آج جب ہم اپنے بچے کو ذرا سی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے, کل جب ہم نہیں رہیں گے تو یہ بچہ رو رہا ہوگا اور اس کے آنسو کو ہم پوچھ نہیں سکتے ہیں. جب ہم مرے ہوئے ہوں گے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا تو نہ ہم اس کے آنکھوں کو پوچھ سکتے ہوں گے, اور یہ ہم سے بات کرنا چاہے گا لیکن ہم اس وقت بات نہیں کر سکیں گے, اور یہ جواب چاہے گا لیکن ہم جواب نہیں دے سکیں گے. یہ ہم سے گلے لگنا چاہے گا لیکن ہم اس کو گلے نہیں لگا سکیں گے. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم قبر کے نیچے جا چکے ہوں گے اور یہ ہماری قبر پر آئے گا اور ہمیں مخاطب کرے گا, لیکن اس وقت نہ ہم اس قبر سے باہر آ سکیں گے, نہ ہم اس بچے سے محبت اور پیار کا اظہار کریں گے. تو ماں جہاں اپنے بچے کو مستقبل کے حوالے سے اتنی پر امید ہوتی ہے, تو وہاں ساتھ ساتھ وہ ان سارے خدشات کا بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے. تو یہ مستقبل کی امیدیں اس کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو سر سید نے آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ ایک لمحے کے لیے آپ صرف یہ تو سوچیں کہ ابھی وہ بچہ کس حالت میں ہے. ابھی اس بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ بچہ نہ کچھ بول سکتا ہے, نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. اس حالت میں صرف امید ہی ماں کو اتنا خوش کر رہی ہے. تو جب آپ سوچیں کہ وہ بچہ بولنے لگا ہوگا, جب وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہوگا, جب وہ بچہ چلنے پھرنے لگا ہوگا, جب وہ بچہ مکتب جانے لگا ہوگا, اور جب وہ بچہ پڑھنے لگا ہوگا, اور رات کی یعنی کہ چاند کے تارے کے اندر جب وہ سبق یاد کرتا ہوگا اور اپنی ماں کو سناتا ہوگا, تو اس وقت ماں کی محبت اور اس کی امید کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جس امید کو وہ بچپن میں لگا رہی تھی آج وہ امید پوری ہو رہی ہے, تو لازمی یہ امید اس کے لیے خوشی بن کر آئی ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے, تو وہ جو ماں ہوتی ہے اس ماں کی آتش محبت جو ہے وہ تڑپ جاتی ہے اور فوراً اپنے بچے کے آنسو کو پوچھ رہی ہوتی ہے. تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ وہ محبت ہی تھی نا, کہ جو یہ امید ہی تھی کہ جو اس کو اس وقت اپنے بچے سے تھی, آج وہ امید پوری ہو رہی ہے. تو اس کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ اب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح نماز پڑھنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ جاتا ہے, تو ماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس بے گناہ اور سچی اور ستھری زبان کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے, اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. یہی ساتھ ساتھ تو سر سید نے ایک اور حقیقت بتا دی کہ یہ امید کا ساتھ ہمارے ساتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو امید کا سلسلہ ہمیں جھولے سے شروع ہوتا ہے اور ہماری موت تک ختم ہوتا ہے. یعنی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زندگی کے کسی لمحے میں کسی موڑ پر کبھی بھی دنیا کا کوئی بھی فرد امید سے جدا ہو گیا
اور وہ کہے کہ مجھے اب کوئی امید نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچپن میں بھی امیدیں ہوتی ہیں، جوانی میں بھی امیدیں ہیں، بڑھاپے میں بھی امیدیں، یعنی مرنے سے پہلے تک بھی انسان کے اندر کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، اور یہی امید ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے پر ابھار رہی ہوتی ہے۔ آخری پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان نے جس کا ذکر کیا نا، بے گناہ قیدی، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اپنے والد کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو والد نے فوراً کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ 11 بھائی ہونے کے بعد بھی آپ کے والد کو اگر کوئی پسند تھا جس سے وہ دلی طور پہ محبت کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب 11 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے منظور نظر ہیں، لیکن بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب اس اندھیرے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس حالت میں ہوں گے؟ تھوڑے دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ سر سید نے بھی پھر یہ بھی کہا کہ وہ بے گناہ قیدی، کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کنویں کے اندر گیا۔ پھر کنویں کے اندر اندھیرا اس قدر، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ تھا، وہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ تھا کہ جو آپ کے والد کو بہت پسند آتا تھا، آج وہ چہرہ زرد ہو گیا، اور آج آپ کا کوئی یعنی کہ یار و مددگار نہیں، آپ تنہا اس کنویں کے اندر ہیں، قوم بھی آپ کی نہیں ہے اور مذہب کے ماننے والے بھی آپ کے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بھی غم ہے آپ کو، یہاں تک کہ والد کی یاد جب آتی تھی تو باپ کا غم اور ہے، قید خانے میں تنہائی کا غم اور ہے، اور اسی طرح اپنی بے گناہی کا غم اور ہے۔ اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک امید ضرور تھی، اور وہ امید یہ تھی کہ میں انشاءاللہ ضرور یہاں سے باہر نکلوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امید کے سہارے ایسا کیا کہ پھر وہ ایک قافلہ جو گزر رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں جا کے فروخت کر دی۔ اور آپ کی خوش قسمتی دیکھیں کہ آپ مصر کے بازار سے فروخت ہو کر مصر کے حاکم کے گھر پر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں پر بھی ایسے ہی کچھ معاملہ ہوا کہ جب زلیخا آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور آپ کے اوپر اس کا دل آ گیا اور آپ اس نے گناہ کی طرف ابھارا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر چاروں طرف سے بند دروازے تھے، لیکن جب اس کے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ لیکن جو الزام لگا تھا آپ پر، اس الزام کی وجہ سے آپ دوبارہ قید خانے میں چلے گئے۔ اب قید خانے کے اندر بھی ہر طرف دیکھیں پریشان کن بات تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک امید ضرور تھی کہ میں یہاں سے بھی نکلوں گا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب تمام کے تمام لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی برات کا اظہار کیا گیا، اور وقت وہ بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو اب آپ ان کی زندگی کے یہ نشیب و فراز کو دیکھیں کہ بچپن میں باپ کی گود سے کس قدر وہ تکلیف میں گئے، اور پھر تکلیف سے اگر کوئی چیز ان کو نکالنے والی تھی تو وہ امید تھی، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد پھر تکلیف میں مبتلا ہوئے، وہاں سے بھی اگر اس تکلیف سے نکلنے کے لیے کوئی چیز تھی تو وہ امید تھی۔ تو آپ اس پورے مضمون کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اس پوری زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ امید ہے، اور اس امید کو قائم رکھیں تاکہ ہماری ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس یہ جو امید کی خوشی کا جو چیپٹر ہے وہ اس کی پھر ایکسرسائز ہے اور گرامر کا جو پورشن ہے تو وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تو ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کو میں نے یہ تمام اقتباس امید کی اہمیت پر جو سر سید نے اقتباس لکھا ہے، اسی طرح اور امید کی خوشی کے اوپر ماں کی جو ہے وہ لوری کا ذکر کیا، پھر اس ماں کی خوشی کا ذکر کیا، پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کو تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب اس کا جو آخری پورشن ہوگا جس میں ہم سوال جواب کریں گے اور مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ ہم اچھے طریقے سے امتحان میں اس کو کور کر سکیں۔ تو یہ تھا امید کی خوشی کا سبق۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، اور آپ سے بس یہی درخواست کروں گا میں
کہ جو سبق ہم یہاں پر بغیر کتاب کے آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کی بلند خوانی، یعنی آپ ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس کے اندر جو باتیں ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کو فرداً یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ آج ہی کوشش کریں کہ اس کے جو سوال جواب آخر میں دیے ہوئے ہیں وہ سوال جواب کر لیں، گرامر کا جو پورشن دیا ہوا وہ گرامر کا پورشن کریں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا مضمون سے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں جو ایک سوال دیا ہوا ہے وہ مضمون کی تعریف کے حوالے سے، کہ مضمون دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ مضمون، جب نثر کی وہ صفت ہوتی ہے، وہ صنف ہے کہ جس میں کسی ایک متعین موضوع کے اوپر ہم ایک موضوع قائم کرتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ اس کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مضمون ہوتا ہے اس میں آپ کوئی بھی، جیسے کہ سر سید نے ایک عنوان قائم کیا کہ امید کی خوشی، اور اس کے اوپر انہوں نے اس مضمون کی وضاحت کی، پھر اس امید کی اہمیت کے اوپر انہوں نے دلائل دینا شروع کیے، اور دلائل کے انبار لگانے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا۔ تو جب یہ تین باتیں ہوں گی کہیں پر بھی تو وہ مضمون جو ہے وہ مضمون کہلا رہا ہوتا ہے۔ تو مضمون کی ڈیفینیشن میں نیکسٹ کلاس میں بھی آپ کو لکھوا دوں گا تاکہ آپ کا یہ پورشن بھی کور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔